السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ دوستو آج اس ویڈیو میں بات کریں گے اسلامیات کے لیکچر نمبر 19 کی، علوم القرآن 3۔ تو سب سے پہلے ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ لیکچر لینگتھی ہو جاتا ہے 30 منٹ کا، تو اس وجہ سے میں نے اس کو کیا کیا ہے، ڈیوائیڈ کر دیا ہے دو پارٹس میں۔ ایک پارٹ یہ ہوگا، ایک نیکسٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ آدھا اس میں ڈسکس کریں گے، آدھا اگلے میں ڈسکس کریں گے۔ اس کا ایک یہ فائدہ ہے کہ میں آپ کو جو ایکسپلینیشن اس کی ہے اور ٹرانسلیشن جو ہے پراپر اردو میں وہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں، اور جو امپورٹنٹ آیات ہیں وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ انگلش 201 کے لیکچر بھی اپلوڈ ہو چکے ہیں، نیچے لنک ڈسکرپشن میں ہے پوری پلے لسٹ کا، اگر آپ وہاں سے ان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہمارے پاس ہیڈنگ ہے، اوائڈنگ میجر سائنس، جو بڑے گناہ ہیں ان سے کیسے بچنا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آیات ہے، والذین لیدعون مع اللہ الہا آخر ولیقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولیزنون ومن یفعل ذلک یلقى عصاما۔ اس کا جو ٹرانسلیشن ہے اردو میں پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ اردو میں اس کی ٹرانسلیشن کیسی۔ تو اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے اور نہ اس جان کو قتل کرتے ہیں جس کا قتل اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے، اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں، اور جو ایسا کرے گا اس گناہ کی سزا ملے گی۔ تو اس آیات میں تین چیزوں کا ذکر آیا۔ سب سے پہلے ہے والذین، یعنی وہ لوگ لا یدعون مع اللہ الہا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور معبود کی جو کیا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یعنی کیا کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شرک کرتے ہیں، ایک یہاں پر گناہ آ گیا۔ دوسرا اس میں یہ آیا کہ وَلَيَقْتُلُونَ، اور وہ لوگ جو and nor do they kill the soul whose killing without any lawful cause Allah has forbidden، یعنی اس شخص کو قتل کرتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے جس سے منع فرمایا۔ اس میں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے، مسلمان بھائی کو، ٹھیک ہے۔ دو چیزیں ہوگی، اور جو تیسری اس میں تھرڈ چیز ہے وہ ہے اڈلٹری، یعنی زنا کے بارے میں۔ اگر یہ تینوں چیزیں کوئی کرتا ہے تو اس کو کیا ملے گی، سزا ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو جو آیات کو یاد رکھنے کا، ان کی ترجمے کو یاد رکھنے کا صحیح طریقہ ہے وہ ہے ان کے معنی یاد رکھنا۔ آیات میں سے کچھ نہ کچھ معنی یاد رکھیں تاکہ آپ کو جو آیات کا ترجمہ ہے وہ آسانی سے یاد رہ سکے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس اوائڈنگ میجر سائنس کی آیات ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے ریپینٹنس، توبہ، یعنی پچھتاوا، توبہ کرنا۔ اس کے بارے میں ہمارے پاس آیات جو ہے، آیات شریف ہے کہ یضاعف لہ العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیم۔ اس کے سب سے پہلے کیا کریں گے، ہم دیکھیں گے اس کا ترجمہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ترجمہ ہے، یہ انگلش میں اوپر اس کا ترجمہ ہے اور یہ نیچے اردو میں ہے، کہ قیامت کے دن اس کا عذاب دوگنا کر دیا جائے گا اور ذلیل و خوار ہو کر اس میں ہمیشہ رہے گا، لیکن جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اس حدیث میں جیسا کہ یہاں سے ہم کو نظر بھی آ رہا ہے، اس حدیث کو اس جو ہمارے پاس آیات ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہمارا پہلا جو حصہ، اس میں یہ بات بتائی کہ جو عذاب ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نہ ختم ہونے والا عذاب ہوگا اور ہمیشہ کے لیے رہے گا، اور دوسری بات اس میں یہی ہے، اسی میں پہلی آیت میں دو باتیں یہ ہیں کہ ایک تو عذاب رہے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس شخص کو عذاب رہے گا جس نے بڑے گناہ کیے ہیں، اس کا عذاب ڈبل کر دیا جائے گا قیامت کے دن، ٹھیک ہے۔ یہاں سے جو لہ العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہا مہانا، یعنی اس شخص کا عذاب جو ہے وہ ڈبل کر دیا جائے گا، دگنا کر دیا جائے گا قیامت والے دن۔ وہ کون شخص ہیں جنہوں نے کیا کیے، بڑے گناہ کیے، جیسا کہ ڈسبلیف، شرک کیا، ایتھیزم، کفر کیا، کمیٹر مرڈرز، اڈلٹری، زنا کیا، قتل کیے اور دوسرے گناہ کیے، ٹھیک ہے۔ ان کے لیے یہ جو ہے پنشمنٹ کا جو دن ہوگا وہ کیا ہوگا، ڈبل کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن دوسری طرف جو دوسرا اس کا ہے ہمارے پاس آیات، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جنہوں نے کیا کیا، توبہ کی اور گناہ سے
توبہ کی اور اللہ کی طرف واپس لوٹا ہے تو اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا، ان کے جو گناہ ہیں ان کو نیکیوں میں جو تبدیل کر دے گا اور ان کو بخش دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس ایک جو تھرڈ ہے نمبر پر، اوائڈ لائز اینڈ ایول، یعنی جھوٹ اور برائی سے کس طرح بچنا ہے۔ اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے آیات ہے۔ آیات میں لکھا ہوا ہے کہ ومن تاب وعمل صالحا فإنہ یتوب الی اللہ متابا، یعنی وا کا مطلب ہوتا ہے اور، من تاب وعمل صالحا یعنی whoever repent and executes good، جس نے توبہ کی اور عمل نیک کی، وعمل صالحا عمل نیک کیے، so he returns to اللہ، یعنی یہاں پر لکھا ہوا ہے یتوب الی اللہ متاب، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹ آیا، ٹھیک ہے۔ والذین، اور جو لوگ لا یشہدون الزور وَإِذَا مروا باللغو مروا کرامن، ٹھیک ہے۔ اس کو دیکھیں گے کہ these are the people who do not attend the false and untruthful matters and when they pass by evil activities they pass by like dignified people۔ یہاں ہم اس کو مزید اردو میں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیا تو وہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے، جس طرح لوٹنا واجب ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی باتوں میں زبانی اور عملی طور پر حاضر نہیں ہوتے، اور جب برے کاموں میں سے گزرتے ہیں تو احتیاط کے ساتھ باوقار لوگوں کی طرح گزر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہوا۔ اب اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ تو جیسے پچھلی ہمارے پاس حدیث جو آیات تھی اسی کی طرح اس میں بھی دو حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ جو اس کا پہلا میننگ یہاں پر بنتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص جس نے عمل نیک کیے، توبہ کر لی، عمل نیک کیے اور گناہوں کو چھوڑ دیا، اللہ پر یقین رکھنا شروع کر دیا، اللہ کی بندگی شروع کر دی، تو وہ کیا ہے، وہ عمل نیک کرنے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی جو بخشش قبول کرے گا، اس کے گناہ معاف کر دے گا، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا اور اس کو گناہوں سے دور کر دے گا، ٹھیک ہے۔ جو دوسری ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ جب ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ نے جس کے دل میں جو ہے نیکی کرنے کی چاہت ڈال دی، وہ جب برائی سے گزرتا ہے تو بہت ہی احتیاط کے ساتھ گزر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایکسپلینیشن کی بات اگر کروں آپ کو، تو ایکسپلینیشن آپ اگر جتنے ہی اپنے لفظوں میں کریں گے اتنے ہی اس کے نمبر ملیں گے زیادہ۔ اگر آپ کو ترجمہ آتا ہے آپ اسی میں کو تھوڑا سا چینج کر کے اس کو ایکسپلینیشن میں ڈال سکتے ہیں اور اچھے نمبر لے سکتے ہیں۔ یہ ایک ایکسپلینیشن میں اچھے نمبر لینے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ اگر صرف آپ نے جو زور دینا ہے وہ آیات کے ترجمے پر زور دینا ہے، آیات کے کچھ معنی یاد رکھنے تاکہ آپ کو آیات کا جو ترجمہ ہے وہ بھی یاد رہے۔ اگر آپ یہ ایک کام کر لیتے ہیں تو ایکسپلینیشن آپ کا بھی کام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے تھنکنگ اینڈ پریئر فار دی فیملی، یعنی اپنی فیملی جو خاندان اس کے لیے سوچنا اور اس کے لیے دعا کرنا۔ اس کے بارے میں ہمارے پاس جو آیات ہے، ان الذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صم وعمیان والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تو اگر مجھ سے پڑھنے میں کوئی غلطی ہوگی تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ تو اس کا جو ترجمہ ہمارے پاس یہ ہے، ان الذین اینڈ دیز آر دی پیپل، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں، وین دے آر ڈائریکٹڈ اینڈ گائیڈڈ بائی مینز آف ریولیوشن آف دیئر لارڈ، یعنی جب ان کو وحی کے ذریعے سے، یعنی جب آیات نازل ہوتی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، نہ کہ وہ اس سے بہرے اور گونگے ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ اس سے کیا کرتے ہیں، اس سے اپنی رہنمائی کرتے ہیں۔ اینڈ دیز آر دی پیپل ہو سبمٹ، یہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے، والذین یقولون، یعنی وہ لوگ جو سبمٹ کرتے ہیں بیفور دی پریزنس آف اللہ، یعنی اللہ کے سامنے خود کو کیا کرتے ہیں، سامنے کر دیتے ہیں خود کو، یعنی جب اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں تو وہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب گرانٹ اس کولنس آف آئیز ان اوور وائز، یعنی ہماری بیویوں کی آنکھوں میں ہمارے لیے ٹھنڈک پیدا کر دے اور ہمارے بچوں کی، اینڈ میک اس لیڈرز آف دی گاڈ فیئرنگ پیپل، اور ہمیں اپنے پرہیزگار بندوں میں شامل کر، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں ان کے رب کی آیات سے ہدایت اور رہنمائی ملتی ہے تو ان پر بہرے اور اندھے نہیں ہوتے بلکہ ان پر غور کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کی پیشوا بنا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہمارے پاس جو اس کا ایکسپلینیشن ہے
تو اس کی ایکسپلینیشن میں لکھا ہوا ہے کہ ٹرو سرونٹ آف اللہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا ایک خاص بندہ ہے نا، سچا بندہ، وہ کیا کرتا ہے جب اس کو آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ اندھا، گونگا، بہرا نہیں ہوتا کہ میں نے سنا نہیں، مجھے نظر نہیں آیا، بلکہ وہ اس چیز پر غور کرتا ہے، غور کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو اس حکمت دی ہوئی ہوتی ہے آیات میں اس کو نکالنے کے بعد اس پر عمل کرتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو بہرے اور گونگے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اور جب ان کو نشانی دکھائی جاتی ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں، اس کو آبزرو کرتے ہیں اور ڈیپلی موو کرتے ہیں ان کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو جس چیز سے روکا جاتا ہے وہ رک جاتے ہیں، جس چیز پر عمل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے وہ شروع کر دیتے ہیں عمل کرنا اس پر، ٹھیک ہے۔ تو اس ایکسپلینیشن کے بارے میں یہ آیات امپورٹنٹ نہیں ہے، میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا پچھلے لیکچرز میں کہ جو چھوٹی آیات ہوتی ہے وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، جو لمبی آیات جتنی لمبی ہوگی اتنی وہ امپورٹنٹ نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی آپ کو کیا ہے ان کا یاد رکھنا پڑے گا، یہی ایک سلوشن ہے، کیونکہ اس کے ابھی نہ پاسٹ پیپرز ہیں نہ کچھ، لیکن جو اپنے تجربے سے کہہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ آپ کو چھوٹی یاد کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس آیات ہے دا ریوارڈ آف سرویٹیوڈ، اولئک یجزون الغرفات بما صبروا یلقون فیہا تحیۃ و سلام خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما۔ اس میں بات کی گئی ہے سرویٹیوڈ کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جو صبر کرنے والے ہیں، جو استقامت کرنے والے ہیں، ان کا جو ریوارڈ، ان کا جو انعام وہ کیا، یہاں پر ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں دے ول بی ریوارڈڈ ود لافٹی پلیسز ان پیراڈائز، یعنی ان کو جنت میں سکون دہ جگہ ملے گی ان کے صبر اور استقامت پر قائم رہنے کی وجہ سے، اینڈ ول کم دیئر ان ود گریٹنگ اینڈ سولوشن آف پیس، ان کو سلام اور دعا امن کے ساتھ ان کو کیا کرے گا، ویلکم کیا جائے گا، اور دے ول لائیو دیئر ان فار ایور، یعنی وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے، اینڈ دیز آر دی موسٹ ایکسلنٹ لاڈجنگ اینڈ ڈیسنٹ آبڈورس، یعنی جو پیراڈائز کی جگہ ہیں وہ بہترین ٹھکانہ ہے، مہذب ٹھکانہ ہے۔ آپ کو اس کی ایکسپلینیشن بھی دکھاؤں گا، ابھی جانا نہیں ہے، آپ کو ایکسپلینیشن یہ رہی کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ یہاں پر ہے، یہ والی ہے کہ انہیں ان کے صبر و استقامت کے بدلے میں جنت والا محلات سے نوازا جائے گا اور وہاں ان کا خیر مقدم کیا جائے گا اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ جنت کے بلند محلات، بہترین ٹھکانے اور مہذب ٹھکانے ہیں۔ تو اس کی اگر ہم دیکھیں، اس کی ایکسپلینیشن میں بات کریں تو اس آیات میں ہمارے پاس جو ورڈ صبر ہے، فورٹیٹیوڈ ہے، سرویٹیوڈ ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو سینس میں اگر اس کو دیکھیں تو ایک موسٹ کمپریہنسو سینس ہے، بہت ہی اعلیٰ قسم کا یہ ایک لفظ ہے صبر۔ صبر کیا ہے؟ صبر جس میں آ جائے اس کو اور کیا چیز چاہیے؟ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، and the true servants courageously endured their persecution by the enemies of the truth، یعنی سچ کے جو خلاف ہوتے ہیں ان کے خلاف لڑنے کی طاقت جو ہے وہ صبر میں ہے۔ صبر سچا جو ہے بندہ ہے وہی ان سے لڑ سکتا ہے، اور اس کے لیے پکا ہونا، عقیدے کا پکا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ کے راستے پر چلنا، اس زمین پر صبر کے ساتھ چلنا، جتنی بھی مشکلات آئیں پھر بھی ڈٹے رہنا، چلے رہنا، یہی صبر ہے۔ اور اگر اس طرح سے وہ اپنی ڈیوٹیز جو ہے سنسیئرلی اور ٹیئر لیسلی دیتا رہتا ہے نا، تو اور یعنی اس میں یہ ہے کہ اگر وہ دنیا کی غرض سے دور ہو کر اسلام کے لیے، صرف اللہ کے لیے اپنی جو زندگی ہے وہ داؤ پر لگائے ہوئے ہے، تو وہ کیا ہے، اس کے لیے انعامات کا جو ہے یہاں اس آیات میں بیان کیا گیا کہ وہ جنت کے محلوں میں رہے گا، باغات میں رہے گا، جو بہت ہی مہذب جگہ ہیں۔ اس کا وعدہ صرف ان لوگوں کو لیے کیا گیا ہے جو صبر تو کرتے ہیں، اللہ کی راہ پر چلتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں؟ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، نہ کہ اپنی ریاکاری دکھانے کے لیے، ورڈلی دنیاوی چیزوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ اس کی ایکسپلینیشن ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے دی پرپز آف سرویٹیوڈ، یعنی صبر جو سرویٹیوڈ ہے اس کا پرپز کیا، اس کا مقصد کیا؟ تو یہ آیت میں آپ کو کہوں گا کہ آپ نے یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہے کہ کل یعنی سے ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، یعنی مائی لارڈ کیئرز لٹل فار یو اف یو ڈو ناٹ ورشپ ہم، یعنی میرا اللہ جو ہے، ما یعبدو، ما کا مطلب ہوتا ہے مائی، یعبدو بکم یعنی میرا لارڈ جو ہے، ربی لولا دعاؤکم یعنی وہ میری جو میں اگر ورشپ نہیں کرتا تو وہ اس سے میری قدر نہیں ہے، اس سے ذرا بھی میری فکر نہیں، یعنی میرا رب تمہاری پرواہ نہیں کرتا اگر تم جو ہے عبادت نہیں کرتے۔ بٹ یو ہیو انڈیڈ ریجیکٹڈ ہم،
لیکن تم نے اسے یقیناً جھٹلایا. سو ناؤ ہز ڈینیل یعنی یہ جھٹلانا ول ایور اینڈیور ایز اے پرماننٹ ٹورمنٹ فار یو. یعنی یہ جھٹلانا جو تمہارے لیے پرماننٹ ٹورمنٹ کا مطلب ہے کہ ہمیشہ کے لیے عذاب بن کر رہے گا. یہ جھٹلانا تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے عذاب بن کر رہے گا. ٹھیک ہے. تو اس کی آپ کو جو ہے اس کے آیات کا ترجمہ پہلے دکھا دیتا ہوں کہ کہہ دو کہ میرا رب تمہاری پرواہ نہیں کرتا اگر تم عبادت نہیں کرتے، لیکن تم نے یقیناً اس کو جھٹلایا، بس اب یہ انکار ہمیشہ تمہارے لیے عذاب بن کر رہے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم اس کی ایکسپلینیشن کی بات کریں گے. اس آیات میں جو ڈسبلیورز ہیں، نہ ماننے والے ہیں، مشرک ہیں، ان کے بارے میں ان کو وارننگ یہ دی گئی ہے کہ وہ اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کو اپنا جو ہے خدا نہیں مانتے، عبادت نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی جو ویلیو ہے وہ کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ان کا کچھ بھی پرواہ نہیں کرتا. اور اس سے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی شخص کی جو ضرورت ہے نہیں ہے، یعنی اس کو کسی کی شخص کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اگر تم اس کی جو عبادت کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہو سکتا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم پر رحم کرے گا، مرسی اس کی ہوگی تم پر. ٹھیک ہے. اگر تم ایسا نہیں کرتے تو تم اور دوسری جو کریشن ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کریکٹرسٹکس آف فیتھ فل، یعنی ایمان فیتھ فل جو عقیدہ ہے اس کے جو کریکٹرسٹکس ہے، خصوصیات ہیں، وہ کیا ہے. قد افلح المؤمنون، قد یعنی سرٹینلی یقیناً بلیورز ہیو اٹینڈ دیئر گول، یعنی جو ماننے والے ہیں انہوں نے کیا کیا، اپنا گول انہوں نے اٹین کر لیا ہے. اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کے آیات کے ترجمے والے میں، یعنی جو ماننے والے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، بزرگ بندے ہیں، انہوں نے کیا کیا، اپنا مقصد حاصل کر لیا. اینڈ اس میں جو اس کی ایکسپلینیشن وہ تھوڑی سی دی ہوئی ہے کہ بلیورز جو ہے وہ کون ہے، ہو ہیو اٹینڈ ٹرو سکسیس، جنہوں نے اصل کامیابی حاصل کر لی. اینڈ دوز ہو ایکسیپٹڈ دی میسنجر آف اللہ، جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا. اینڈ اکنالج ہم ایز دیئر گائیڈ اینڈ فالوور دی وے آف لائف ٹاٹ بائی ہم، اور اس راستے پر چلے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا. تو وہ کیا انہوں نے کیا کیا، اپنا مقصد حاصل کر لیا اور وہ کامیاب ہو گئے. ٹھیک ہے. یہ آیات بہت ہی امپورٹنٹ ہے شارٹ کوشچن کے حوالے سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے سب مشن ان پریئر اینڈ اوائیڈنس آف ابزرڈ ٹاک، یعنی ہم نماز میں جو ہے اپنی سب مشن یعنی صحیح طرح سے نماز کس طرح ادا کر سکتے ہیں، اور جو ابزردہ ٹاک ہوتی ہے، ابزردہ یعنی بے کار ٹاک ہوتی ہے، جو گالی گلوچ ہوتی ہے، اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں. تو یہاں پر یہ یاد آپ کو کہوں گا یاد کرنے، کیونکہ یہ دو اس یاد میں دی ہوئی ہے. ایک یہ ہے کہ اللہ زین ہم فی صلاتہم خاشعون اینڈ دوز ہو بیکم موسٹ ہمبل اینڈ سب میزیو ان دیئر پریئر، یعنی وہ لوگ جو اپنی نماز میں ہمبل، خشوع اینڈ خضوع، خشوع اور خضوع یہ دو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں نماز میں. ان کے بارے میں بھی آپ کو ابھی بتاتا ہوں. کرنے والے ہیں. اینڈ ہو آلویز کیپ اوے فرام ابزرو ٹاک، لغو یا لغو کا معنی جو ہے یہ ہے ابزرو ٹاک. ٹھیک ہے. یہ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے، لغو امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے. اس میں یہ ہے کہ وہ لوگ جو اوے رہتے ہیں، دور رہتے ہیں ابزرو ٹاک سے. ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ آپ کو دکھاتا چلوں کہ یہاں پر آپ کے سامنے ہے کہ جو اپنی نماز میں سب سے زیادہ خشوع و خضوع کرنے والے ہیں اور جو ہمیشہ لغو باتوں سے بچتے رہتے ہیں. اس میں خشوع خضوع کیا ہوتا ہے؟ خشوع خضوع کا مطلب ہوتا ہے کہ نماز کو بغیر کسی کہیں اور ذہن کے جانے سے پورے ہمبل طریقے سے ادا کرنا. خشوع خضوع جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ایک نشانی میں سے بھی فرمایا، حدیث میں فرمایا کہ خشوع خضوع جو ہے وہ جو ہے ریموو کر دی، نکال دیا جائے گا آپ کے دلوں سے. خشوع خضوع کیا ہے کہ پورے اطمینان سے نماز پڑھنا، کہ ذہن کہیں اور نہ جائے، وہ ہوتا ہے خشوع خضوع. تو یہ ہمارے ذہن سے نکال دیا جائے گا، یہ قیامت کی ایک نشانی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر اس کی جو نوبل کریکٹرسٹکس دی گئی ہیں بلیورز کی، پوائنٹڈ آؤٹ آر دی آرگومنٹ ٹو پروو دی ابو assertion. In other words, it has been stated the world people with such and such traits and qualities only attains true success in this world and in the hereafter. یعنی اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو نماز خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور جو گالی گلوچ سے، برے الفاظ سے دور رہتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے، جنت میں ٹھکانہ ہے ان کا، اور وہ اصل کامیابی انہوں نے حاصل کر لی. اس کے بعد ہمارے پاس ہے پیئنگ زکوٰۃ. یہ امپورٹنٹ ہمارے پاس شارٹ کویشچن ہے اس کی جو آیات ہے. والذین وہ لوگ ہم للزکوٰۃ فاعلون، یعنی وہ لوگ جو زکوٰۃ پے کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں. اس کا ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہینڈ ہو، اور وہ لوگ آلویز ہمیشہ پے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. آرمز ڈو اینڈ کیپ پیوریفائنگ دیئر ویلتھ اینڈ سول، یعنی اپنی جو ان کی
ویلتھ ہے، ان کا جو روح ہیں ان کو کیا پاک صاف کرتے رہتے ہیں، ان کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا ہے۔ یہاں پر آپ نے سب سے پہلے تو اس کو آیات کو یاد کرنا ہے، اس کے بعد ہمارے پاس ہے اس کی ایکسپلینیشن میں ایک اور ورڈ زکوٰۃ، جو جس کا لٹرلی میننگ کیا ہے، پیوریفیکیشن ہے، یعنی پاک صاف کرنا اور ڈیولپمنٹ کرنا، ٹو ہیلپ سم تھنگ گروئنگ ٹپ اسموتھلی، یعنی کسی دوسرے شخص کی جو ضرورت مند اس کی ہیلپ کرنا تاکہ وہ کیا کرے، وہ بھی اپنے معاشرے میں تھوڑا سا گرو ہو سکے، ہینڈ ڈیولپ وداؤٹ obstruction، اور بغیر کسی obstruction کے، بغیر کسی رکاوٹوں کی۔ تو زکوٰۃ ادا کرنا ایک پر فرض بھی ہے، اور اس کی جو شرح ہے وہ بھی فرض کر دی گئی، سونے پر 52.5 تولہ، چاندی پر 7.5 تولہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ پیچھے بھی ہم نے مڈ ٹرم کے سلیبس میں بھی اسے تفصیلی پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے موڈیسٹی کے بارے میں۔ موڈیسٹی یعنی عاجزی۔ عاجزی کیا ہوتی ہے؟ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ والذین وہ لوگ، ہم لفروجہم یعنی اپنی جو شرمگاہ ہے ان کی حفاظت کرتے ہیں، حافظون مطلب حفاظت کرتے ہیں آل دی ٹائم یعنی ہر وقت، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایکسیپٹ فرام دیئر وائز یعنی اپنی بیویوں اور ان سلیو گرلز یعنی ان لونڈیوں کے علاوہ، who are the possession of their hands جو ان کی ملکیت میں ہے، ما ملکت ملکیت میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایمانہم فإنہم غیر ملومین، اگر وہ اسلامک انجیکشنز کے مطابق، اسلامی قانون کے مطابق ان کے پاس جاتے ہیں تو ان پر کوئی بلیم نہیں، کوئی ایشو نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے آیات کا ترجمہ آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ ترجمہ ہے اس کا کہ اور جو اپنی شرمگاہوں کی ہر وقت حفاظت کرتے ہیں سوائے ان کی بیوی یا ان لونڈیوں کے جو ان کے ہاتھ کی ملکیت ہے، اگر وہ اسلامی احکام کے مطابق ان کے پاس جائیں تو یقیناً ان پر کوئی گناہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ایکسپلینیشن میں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بات یہی بتائی گئی ہے کہ جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی بیویوں اور لونڈیوں، اس وقت جو تھی وہ لونڈی ہوتی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حلال قرار دے دیا گیا تھا اس وقت میں، ٹھیک ہے۔ ان کے پاس اگر اسلامی قانون کے مطابق جو اسلامی شریعت کے میں بتائے گئے ہیں ان کے مطابق اگر وہ جاتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں، تو اگر وہ اس جو ہے اس قانون کو مانتے نہیں ہیں تو پھر ان پر گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ صحیح جاتے ہیں، قانون کے مطابق جاتے ہیں تو وہ اور اپنی شرمگاہوں کی ہر وقت حفاظت کرتے ہیں تو وہ جو ہے رائٹ پرسن ہے اور گاڈلی پیپل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ لیکچر اس کا پارٹ 1 جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا، انشاءاللہ اس کا نیکسٹ جو پارٹ ہے وہ اسی کے اینڈ میں بھی دے دوں گا، اور نیچے لنک جو ہے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا جہاں سے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ اور جاتے جاتے آپ کو بتاؤں کہ آپ نے کون کون سی جو ہے یاد رکھنی ہے۔ یاد ایک یہ ہوگی موڈیسٹی کے بارے میں، دوسری زکوٰۃ کے بارے میں ہوگی، تیسری فیتھ فل کے بارے میں ہوگی ہمارے پاس، اور چوتھی آ گئی ہمارے پاس پرپز آف سرویٹیو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو پانچویں آیات ہے، پانچویں نہیں ہے، بس آپ نے یہ جو 4 آپ کو بتائی یہ آپ نے یاد اچھے طریقے سے کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔